متحدہ عرب امارات کی 5 سے 4 ریاستیں سیلاب کے گہرے پانی میں ڈوب چکی ہیں اور کئی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو کچھ وہ عرب کی مقدس سرزمین پر کرتے رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت بالکل واضح ہے۔ عرب حکومتیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور وہ اس تباہ کن صورتحال پر کیسے قابو پاتی ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس گرج چمک اور بارش نے گاڑیوں کو کس بری طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ صرف شدید بارش اور سیلاب ہی نہیں تھا جو تباہ کن تھا، بلکہ اس کا علاج بھی تھا، اور ساتھ ہی برف کی گولف کی سائز کی گیندیں آسمان سے ایسی گرج اور شور کے ساتھ گری تھیں کہ کوئی بھی نقصان سے بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے آسمان سے پتھر گرنے کے بارے میں کبھی سنا ہو۔ متحدہ عرب امارات سے شدید بارش کے اولے اور سیلاب، یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال ہمیں ٹیمپل کے عظیم الشان افتتاح کی یاد دلاتی ہے کہ ابو ظبی کی حکومت گزشتہ چند ہفتوں سے منصوبہ بندی کر رہی تھی، اور اسی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک موسم نہیں ہے۔ موسم کی حالات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتباہ ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے سنجیدگی سے لیں۔ ابو ظبی کی حکومت نے زمین کا ایک وسیع ٹکڑا لیا جس کا طول و عرض کئی ایکڑ تھا، اور اس پر ایک بہت بڑا جدید ترین مندر بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہندو وہ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور شرک وہ ہے جہاں اسلام ایک سخت لکیر کھینچتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس لکیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبائل اور گروہ بت پرستی میں ملوث نہ ہوں۔ کافروں کے ساتھ عبادت آخرت کی تمام پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو ہماری نظروں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ صحابہ کی سرزمین ہے۔ جنگجوؤں اور شہداء یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے خاندانوں کی قربانیاں دے کر اپنی زندگیاں قحط، بھوک، غربت اور جلا وطنی میں گزاریں تاکہ دین ہم تک پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے مختلف حصوں میں صحابہ کی قبریں اور مزار تلاش کر سکتے ہیں۔ اسلام اور تبلیغ کو عام کرنے کے لیے کم سے کم وسائل کے ساتھ پیدل اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ آج جب ہم مسلمانوں کو بت پرستوں کے ساتھ جھگڑتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو نود نبی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی یاد آتی ہے، جنہوں نے آگ کے کنویں میں پھینکنے کو ترجیح دی لیکن بت پرستی کو قبول نہیں کیا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ابو ظبی کی حکومت نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو مندر کا دورہ کرنے اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے خصوصی دعوت دی ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ کافروں اور بت پرستوں کو بھی اپنے پاس آنے دیں اگر وہ آزادانہ اور محفوظ طریقے سے آپ کے مذہب کے بارے میں جاننے اور اس پر تحقیق کرنے کے لیے آپ سے تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان زائرین کی میزبانی کے لیے مدینے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر وقف کیے گئے۔ کچھ زائرین کی میزبانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ نے آپ کی سفارش پر کی تھی۔ جب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے لیے اپنی چادر پھیلا کر اپنے مخالفین کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے مسیحی برادری کے نمائندوں کو قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے پر تنقید کی اور انہیں اسلام کی پیروی کی دعوت دی۔ اس کے برعکس انہوں نے اسلام قبول کرنے پر کبھی مجبور نہیں کیا۔ اس نے انہیں مدینے کی مسجد کو اپنی عبادت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی، بلکہ انہیں مدینے کی مسجد کو اپنی عبادت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جہاں انہوں نے ہیکل بنایا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی صحابہ یا نبی نے وہاں کبھی یہ بات رکھی ہوگی کہ یہ جگہ کتنی مقدس ہے جہاں اب بتوں کی پوجا ہوگی؟ یہ وہ زمانہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے ہدایت اور معافی مانگتے تھے۔